بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 272واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 266 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 266 ہے: اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس۔ اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس۔ اذا دخل، جب داخل ہو، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، المسجد، مسجد میں، فلیرکع، بس چاہیے کہ وہ پڑھے، ادا کرے، رکعتین، دو رکعتیں، قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے۔ اذا دخل، جب داخل ہو، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، المسجد، مسجد میں، فلیرکع، پس چاہیے کہ وہ پڑھے، رکعتین، دو رکعتیں، قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے۔ اب یہاں پر لیرکع، چاہیے کہ سر جھکائے وہ ایک شخص، صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے امر غائب معلوم، صحیح اسباب فتح یفتح، جیسے رکع یرکع رکعا و رکوعا، بمعنی سر جھکانا، رکوع کرنا۔ یجلس، صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع منصوب بوجہ ان ناصبہ کے، صحیح اسباب ضرب یضرب، جیسے جلس یجلس جلوسا، بمعنی بیٹھنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں باب المساجد و مواضع الصلاة سے لی گئی ہے، اور اس کی روایت کرنے والے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب بھی آدمی اللہ کے گھر یعنی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے دو رکعات تحیت المسجد پڑھے، اللہ کے گھر کی عظمت کی وجہ سے۔ پھر اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ یہ تحیت المسجد جو ہے یہ واجب ہے یا مستحب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث اور اس جیسی روایات سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، کیونکہ فلیر کا امر کا صیغہ ہے جو کہ وجوب کے لیے آتا ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز مستحب ہے۔ امام صاحب کے ہاں یہاں امر کا صیغہ جو ہے یہ استحباب کے لیے ہے۔ خلاصہ یہ کہ آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو
اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے 2 رکعات پڑھ لے، پھر دوسرے کاموں میں مشغول ہو، بشرط یہ کہ وہ اوقات مکروہ میں سے نہ ہوں۔ پھر اس حدیث میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعات پڑھنے کی ترغیب ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعات نماز ادا کی جائے۔ اگر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر پڑھے گا تو ذرا کم ثواب ملے گا، اور اگر بالکل نہیں پڑھے گا تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ پھر چونکہ یہ مستحب ہے تو بھائی کسی مستحب کام کو صرف یہ سوچ کر کہ یہ مستحب ہی تو ہے چھوڑ نہ دینا چاہیے، بلکہ مستحبات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی گو کتنی بھی چوٹی ہو اسے چوٹی نہ جان، نیکی گو کتنی بھی چوٹی ہو اسے چوٹی نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ اذا دخل احدکم المسجد، یہاں تک یہ شرط ہے، اور بقیہ فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، اس کے لیے جزا ہے۔ اذا کلمہ شرط، دخل فعل ماضی، احدکم مرکب اضافی ہو کر اس کے لیے فاعل، اور المسجد منصوب بالفتح لفظاً ہو کے مفعول بھی، مفعول فیہ، کیونکہ ظرف مکان ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فلیرکع اس میں فا جزائیہ، لیرکع امر غائب اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، رکعتین مفعول بھی، قبل مضاف ظرف مضاف، ان ناصبہ مصدریہ، یجلسا فعل مضارع منصوب بوجہ ان اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل۔ پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویلی مصدر بوجہ ان مصدریہ، یہ مضاف الیہ ہوا قبل مضاف کے لیے، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا لیرکع فعل کے لیے، پھر لیرکع فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول بھی اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔